بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ تمام دوستوں کی دعاؤں سے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ میرا نام شہری خان ہے، میرے ساتھ مظہر بھائی ہیں۔ لوکیشن کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جو دوست احباب ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنا پیار بھرا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ کامنٹس کی صورت میں دیتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ۔ اسی طرح ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولا کریں۔ اب بات کر لیتے ہیں جی آج کی لوکیشن کی، جس لوکیشن کی طرف ابھی ہم نے جانا ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پر جو معاملات جس شخص کے ساتھ ہوئے ہیں جن کا نام شاہد بھائی ہے اور وہ مزدوری کرتے ہیں، مستری ہیں۔ ایک گھر جو ہے وہ تعمیر ہو رہا تھا اور اس کی جو کنسٹرکشن جو ہے وہ رکی ہوئی تھی، تو جو اس گھر کے مالکان ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ جنات کا قبضہ ہے، اور جو بھی شخص، جو بھی مزدور، مستری اس گھر کو تعمیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جو بھی مخلوق ہے وہ اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ اور جو شاہد بھائی تھے ان کو کہہ لیں کہ یقین نہیں تھا کہ جو مخلوقات ہوتی ہیں، جو جنات ہوتے ہیں، وہ نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے جی کہ جسٹ یہ ایک سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، انہیں بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس جگہ جو ہے وہ آپ کو کام کر کے دکھاؤں گا، آپ مجھے جو ہے وہ ڈبل پے کریں۔ وہ مستری ہیں، یعنی کہ جو مکانات ہوتے ہیں انہیں تعمیر کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ مجھے ڈبل پے کریں، میں آپ کو تعمیر کر کے دکھاتا ہوں، جو بھی جنات ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں میں دیکھ لوں گا، میں نے جو ہے وہ قابو کر لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے پورا دن لگا کر جو ہے وہاں پر کام کیا، اور جو ہی شام ہوئی وہ بتاتے ہیں کہ وہ جو بھی مخلوقات اس جگہ موجود تھیں وہ شاہد بھائی کے اندر آ گئیں اور ان کو بے ہوشی کی حالت میں جو ہے وہ وہاں سے لے کر آئے۔ اور جب لے کر آئے تو اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے جو ان کے آس پاس تھے لوگ جو ان کو وہاں سے اٹھانے آئے تھے ان پر بھی جو ہے وہ انہوں نے اٹیک کیے، ان پر حملہ آور ہوئے۔ بہرحال ابھی بھی ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی، باقی وہ اپنے بزرگوں سے جو ہے وہ اپنا علاج جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ اس بات کو تقریباً 6 سے 7 دن ہو چکے ہیں، اور جو کنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی رکا ہوا ہے۔ تو ابھی اس لوکیشن پر ہم جانے والے تھے، لیکن ہم نے سوچا کہ جو شاہد بھائی ہیں ان کی آپ بیتی جو ہے وہ بھی سنی جائے، اور ان سے جو ہے وہ 2-3 سوالات جو میرے مائنڈ میں اس وقت جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو ان سے بھی پوچھے جائیں، اور جو ان کے بھائی ہیں ان سے بھی جو ہے وہ کچھ ہم سوالات کریں۔ تو ابھی جو ہے وہ بھائی شاہد کے ہی گھر میں ہم آئے ہوئے ہیں، تو انہی سے پھر جا کے جو ہے وہ ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے جو سوالات ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم چلتے ہیں لوکیشن کی طرف۔ تو مظہر بھائی آئیں، پھر چلتے ہیں بھائی شاہد کی طرف۔ اچھا جی، بھائی شاہد ہمارے پاس موجود ہیں جی، جن کے ساتھ یہ سارا جو بھی معاملات بنے ہیں وہ ان کے ساتھ بنے ہیں، اور ساتھ میں ان کے بھائی جو ہیں وہ امین بھائی ہیں۔ تو اچھا شاہد بھی تسی ذرا مینوں دسیو کہ جدوں وہ چیزاں تواڈے وچ آندیاں نے، ٹھیک ہے، تو ادوں تانوں کچھ پتہ ہوندا ہے کسے قسم دا کچھ تانوں کوئی یاد ہو کہ کی وہ جدوں آندیاں نے کی کردیاں نے، کی فیل ہوندا تانوں؟ سر چیزاں میرے چاہیاں، اچھا، میرے اے بھی سٹ لگ گئی، اے بھی لگ گئی، بعدوں میرا فریکچر ہو گیا، لیکن مینوں کوئی پتہ نہیں کہ میرے نال کی ہویا۔ اچھا، مینوں تو یہ پتہ لگا جی کہ یکدم کسی چیز نے مینوں چک کے تھلے سٹ دیتا، مینوں کوئی سمجھ نہیں، میں آسا پاسا دیکھیا لیکن مینوں کوئی پتہ نہیں جی اچھا کہ مینوں کہڑی چیز نے چک کے تھلے سٹیا۔ جدوں تسی وہ بلڈنگ تعمیر کرن دے سی ادوں تانوں جڑا ہے گا وہ بے ہوشی دی حالت چک کے لے گئے، تو ادوں تانوں کچھ نہیں پتا کہ کی شے ہے، یہ کچھ پتہ لگا کہ ہوندا وا نا کہ کوئی دھکا وجدا وا کہ بندہ گردا وا کی؟ سر مینوں انج ہی ہویا کہ میں اتنے نا کم کر رہا سی، مینوں انہوں نے دسیا جی، انہوں نے کہا جی اتنے جہاں مستری آتا وہ بھج جاتا، جہاں مستری آتا بھج جاتا۔ میں کہا جی مینوں ڈبل دیہڑی دیو، میں اتنے کم کردا۔ اچھا جی، ٹھیک ہے،
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਛੱਤਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕਦਮ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਵਾ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਹੀ ਐਸਾ ਐਡਾ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਮੁੱਠਾਂ ਨੇ? ਨੀਟ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਠ ਨੀਟ ਲੈਣੀ, ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੜਫਣਾ, ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਧੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਸਹੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ? ਹਾਂ, ਬਾਜ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਝ ਅਕੜਾ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ? ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਿਰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਰ? ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 2-4 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ, 5 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦਰਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਕਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਫਿਰ ਉਂਝ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਅਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਸੀ, ਬਿਖਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਟੈਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 1-2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੈਦ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਅਟੈਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਡਬਲ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਸੇ ਲਾਲਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਟੈਲਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ 5 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਵਜੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਟੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ? ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ 4 ਵਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾ ਤੂੰ।
ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਅਮੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਸੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ? ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤਬੀਅਤ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੈਣ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਚਲੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਓ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ سمعت بشيء من الميل ما شاء الله. اچھا جی، لوکیشن پر میں اور مظہر بھائی جو ہیں وہ آ چکے ہیں. مظہر جب میں کل آیا تھا نا اس جگہ، تب جو ہے نا وہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ جو ہیں وہ ہو رہی تھیں اس جگہ، اور اس کے بعد میں دن کے وقت بھی جو ہیں وہ بتاتے ہیں مالکان کے 4-5 لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں، لیکن کام جو ہے نا وہ بتاتے ہیں جی کہ وہ نہیں ہوا یہاں پر، نہ کسی بھی قسم کا کوئی مزدور آیا ہے نہ کوئی مستری آیا ہے. اور وہ بتا رہے ہیں جی کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اب یہاں پر کام کرنے سے جو ہے نا وہ کام کرنا نہیں چاہ رہا، وہ ڈر رہا ہے. باقی اس لوکیشن پر آنے سے پہلے جو ہے وہ بھائی شاہد سے ہم ملے تھے. ان کی طبیعت جو ہے وہ سڈنلی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی، جس طرح میں نے صورتوں کا بتایا انہیں اور دمکا کا، تو مطلب میری آنکھوں کے سامنے جو ہے نا وہ ان کی طبیعت میں نے خراب ہوتے ہوئے دیکھی ہے، اور آنکھیں جو ہیں وہ جیسے انسان کی اوپر کو ہو جاتی ہیں نا، بالکل اس طرح جو ہے وہ کیفیت تھی. ہاں، اور بے ہوش ہو گئے تھے. اور پھر بھائی امین نے ان کو پکڑا، اور پھر میں نے جو ہے وہ کچھ صورتیں اور دعائیں جو ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں. اور اس کے بعد یہاں پر آنے سے پہلے جو ہے وہ ان کا بھی حصار جو ہے وہ ہم نے باندھا ہے. باوضو جو ہیں وہ ہوئے، ہم بھی یہاں پر وضو کر کے جو ہیں وہ پھر آئے ہیں. باقی اللہ خیر رکھے جی. باقی گندگی اتنی ہے جی کہ وضو جو ہے مطلب بھائی کم از کم اس طرح کی جگہوں پر جو ہے نا وہ آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ گندگی اتنی جب آپ کے کپڑوں کو لگے گی تو آبویسلی جو آپ کا وضو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گا. بہرحال آ جائیں. استغفر اللہ. باقی آس پاس جو ہیں جی فصلیں ہیں، گھر جو ہیں وہ اس پولٹری فارم سے تھوڑا دور ہیں. یہ ذرا مظہر بھائی دکھا دیجئے گا. اس جگہ جو ہے وہ تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ دن کی روشنی میں جتنا بھی یہ پولٹری فارم بنا ہے دن کی روشنی میں بنا ہے، اور شام میں جو بھی یہاں پر ٹکا ہے نا اس کے ساتھ حادثات ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے یہاں پر ایک پرانا درخت ہوا کرتا تھا، کئی 100 سال پرانا. وہ بتاتے ہیں کہ اس درخت کو جب سے انہوں نے کاٹا ہے نا تب سے یہاں پر جو ہے وہ معاملات شروع ہیں. اور جتنا مطلب وہ پرانا درخت بتاتے ہیں کہ کئی 100 سال پرانا وہ درخت تھا، تو آبویسلی اس درخت پر کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اثرات ہوں گے، جنات کا جو ہے نا وہ پیرا ہوگا اس درخت پر. باقی مطلب یہیں کل جب میں آیا تھا نا مطلب اس وقت اس جگہ جو ہے نا وہ میں نے دیکھا تھا کہ وہاں پر کام ہو رہا ہے. فرش جو ہے نا وہ اس پولٹری فارم کا جو ہے وہ بن رہا ہے. باقی ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ بن رہا ہے یا نہیں، یا ان مالکان کا تو بتانا یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ کام نہیں ہو رہا. باقی ابھی دیکھتے ہیں. باقی تھوڑا مطلب تھوڑا قریب قریب رہیے گا، کیونکہ وہ پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مائک جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے.
سیم ہی ہے مظہر بھائی. یہاں پر فی الحال جو یہ دیکھیں نا، یہ انہوں نے ایک لگائی ہوئی ہے، ایک دھاگا سا جو ہے یہ باندھا جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ لیول کا پتہ رہتا ہے کہ جو فرش کا لیول ہے وہ ایکول ہے یا نہیں. تو جب میں کل آیا تھا تب بھی اسی طرح تھا. سو آج ہم آئے ہیں، سو اٹ مینس کہ یہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی مزدور یا مستری جو ہے نا وہ کام کے لیے نہیں آیا. اچھا مطلب جب میں آیا تھا نا تو اس وقت اس جگہ پر جو ہے نا ایک چہرہ جو ہے وہ میں نے دیکھا تھا، بالکل سفید رنگ کا، اور اس کے جو بال ہیں نا وہ بھی سفید ہیں، جیسے کوئی بوڑھا شخص ہوتا ہے نا، لیکن اس کی جو شکل تھی نا وہ بڑی خوفناک سی تھی. وہ اس جگہ ریکارڈ کیا تھا، آئیے گا ذرا وہ بھی میں دکھا دوں. حیرت کی بات یہ ہے جی کہ ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں ہے. جب میں مطلب اکیلا آیا تھا یہاں پر، تب میں جیسے ہی اندر داخل ہوا ہوں نا تو یہاں پر جو بھی مخلوقات تھیں انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا آپ جو ہے وہ محسوس کروا دیا تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسی غیر مرئی مخلوق یہاں پر موجود ہے. لیکن ابھی میں اور بھائی مظہر ہیں تو ابھی تک فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں جو ہے وہ ہمیں محسوس نہیں ہوا. یہ بڑی حیران کن بات ہے. باقی کچھ باتیں جو ہیں وہ میں آپ دوستوں کو مزید بتا دوں گا. جو بھی انٹرویو ہم نے بھائی شاہد کا لیا، بھائی امین سے جو بھی ہماری باتیں ہوئیں، انہوں نے کیونکہ پنجابی میں انٹرویو دیا تھا، وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا. اس جگہ مظہر بھائی وہ چیز کھڑی تھی یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کا قد میرے خیال میں یہی کوئی 4 یا 5 فیٹ ہوگا. اس جگہ وہ کھڑی تھی اور وہ پراپر ریکارڈ ہوئی ہے. اور میں نے کئی بار اس مخلوق سے جو ہیں وہ سوالات کیے تھے جب میں اکیلا یہاں پر آیا تھا کل. اس کے بعد پھر جو ہے نا اس مخلوق نے اپنا آپ جو ہے وہ ظاہر کروایا تھا. اس کے ساتھ بھی 2 کمرے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں مطلب بھائی. اچھا حیران کن بات دیکھیں کہ ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی نہیں ہے، جیسے یہاں پر معاملات بالکل تھم گئے ہوں. کئی مطلب بھائی جو ان کے بزرگ ہیں بھائی شاہد اور امین کے، انہوں نے تو کوئی یہاں پر کوئی حصار وغیرہ نہیں باندھا کچھ اس قسم کا، جس کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی فی الحال جو ہے وہ نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے بھائی ان سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ ہوا نہیں ہے ابھی. جی ہاں، وہی ابھی جو مل کر آئے ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات ہمیں کی تو نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں جی کہ میں نے ان سے اسی لیے پوچھا تھا. انہوں نے یہ بتایا جی کہ اب میرے بھائی کا علاج ہو رہا ہے، لیکن یہ نہیں انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر جو ہے وہ. ان کے بزرگ کی بات کروں کہ ان سے ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. نہیں، ان کے بزرگوں سے تو ہمارا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. خیر ٹھیک ہے، وہ تو بھائی شاہد اور امین کا ہی ہے نا. لیکن بھائی شاہد اور امین نے ہمیں تو فی الحال کوئی نہیں بتایا ایسا. یہ کیسی ہوا ہے؟ تو ایسے لگا جیسے کوئی ہنسا ہو، ہنسنے کی آواز ہوتی ہے نا، بالکل ویسے جیسے میں اندر داخل ہونے لگا ہوں. اللہ کرے ریکارڈ ہوئی ہو، کیونکہ ہم نے تو سنی. اللہ کرے جی کہ ریکارڈ ہوئی ہو. پراپر مظہر بھائی ہنسنے کی آواز آئی ہے. بہت ہی بھاری قسم کی آواز تھی. جی ہاں، اللہ خیر کرے جی. اچھا سامان ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے مظہر بھائی. سامان میں کوئی جو ہے نا وہ اس جگہ بھی اچھی خاصی جو ہے وہ موومنٹ ہو رہی تھی. جو پڑا اللہ اکبر. کیا ہوا یار یہ کیا ہے؟ یہ بلڈ ہے بظاہر دیکھنے میں تو بلڈ ہے نا. بھائی. اس چیز کو ہاتھ نہ لگانا آپ. اللہ اکبر. مظہر بھائی یہ ریکارڈ کیجیے گا، یہ بلڈ ہی ہے یار. یار جب میں آیا تھا تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اللہ اکبر. مظہر بھائی یہ دیکھیے گا، یہ بالکل تر و تازہ ہے، بالکل فریش ہے. اوہ اللہ اکبر. جیسے اوپر کوئی ہو یار. مظہر بھائی معاملات شروع ہو گئے، میں بتا رہا ہوں. بھائی پتہ نہیں ہم نے اس کے اندر آنا بھی تھا کہ نہیں. اس کمرے کے اندر اس جگہ تھے، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. میں بھی حیران تھا کہ بھائی جان کچھ بھی ایسا نہیں ہے. یہاں پر آئے ہیں، اوئے 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 اللہ 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 استغفر اللہ.
لا حول ولا قوت الا باللہ. خیال سے یار, خیال سے, بڑے خیال سے یار. بے شمار اس جگہ. بھائی گلا پکڑا گیا ہو یار میرا بالکل, مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے اس لوکیشن کے اندر آتے. ادھر تھے ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اس جگہ آئے ہیں کہ آپ دوستوں کے سامنے ہیں کہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ جو ہے نا وہ درخت ہو. یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اوئی اوئی. شریف بھائی یہ دیکھیں, میں نے یہاں پہ کوئی چیز نوٹس کی ہے. اللہ, یہ دیکھیں, یہاں پر بھی کچھ ہے. یہ دیکھیں. یہ جیسے باریک انگلیوں کے نشان ہو نا, اور خون ہے یہاں پر بھی. مظہر بھائی یہ خون لگا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ کہیں اور بھی ہے. بھائی اس جگہ سے activity ہوئی. یہ کیا ادھر, یہ دکھائیں, یہ کیا ہے؟ یہ ویسے ہی ہے, مجھے لگا جیسے یہ بھی. اوئے, اللہ اکبر. لا حول ولا قوت الا باللہ. یار بھائی اسی جگہ کچھ نہ کچھ ایسا ہے. اوئے, یہ دیکھ. اللہ اکبر یار. یہ تو بالکل یار آنکھوں کے سامنے یار موو ہو رہی ہے. مطلب بھائی کل جب میں آیا تھا نا, یہ بالکل آنکھوں کے بھائی وہ سامنے دیکھیں, فریم میں ریکارڈ ہو رہی تھی. بھائی وہ دیکھیں, یہ اس کے پیچھے وہ دروازے پہ وہ دیکھیں ریکارڈ ہو رہا ہے. کیا دروازے پہ بھی کچھ ہے؟ وہ دیکھیں بھائی کیا ہے. یہ کیا ہے؟ کالا کالا سا کچھ ہے یار. یہ بھی مجھے بلڈ لگ رہا ہے یار. کوئی بلیک سا ہے, کیا ہے یار؟ دکھائیے گا مظہر بھائی. یہ بلڈ ہی لگ رہا ہے مجھے. دکھا دیا مجھے. اللہ, پراپر دکھا دیا بھائی میں نے دکھایا بھائی, یہ بھی بلڈ ہی ہے. اچھا, کچھ ایسی باتیں ہیں جی جو وہاں پر میں نے تو ان سے پوچھ لیں, لیکن کچھ ایسی باتیں تھیں جو آف کیمرہ جو ہے وہ انہوں نے مجھے بتائی ہیں. ان کے بزرگوں نے جو ہے وہ یہ کچھ آوازیں جانور بولنا شروع ہو گئے ہیں یار. اچھا, ان کے بزرگوں نے نا کچھ 2 تعویذات ہیں وہ دیے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے نا وہ انہوں نے یہاں پر جلانے کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزیں دی ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں اور ان چیزوں کو وہاں پر جلائیں. تو ان کے بزرگوں نے تو آواز آئی ہے, ادھر آئیے یہاں. یہ مجھے لگا یہاں پر کوئی جیسے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ موومنٹ ہو رہی ہے. وہ اندر کچھ ہے یا بس جگہ ہی چھوڑی یہ ہوئی؟ ویسے جگہ ہی چھوڑی ہوئی ہے, اور تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس جگہ. ادھر آ جاؤ. یہ ریکارڈ کیا بھائی ہوا ہی آ رہی ہے ریکارڈ, موو ہوا ہی ہے.